السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین کے تاجدار انبیاء، ملک کونین کے انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، قیامت کا نقشہ بدل جائے گا۔ شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم و مکرم معزز بزرگوں، حاضرین محفل، یہ بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت اور توفیق بخشی ہے۔ ہم سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عظیم الشان معجزہ ہے، عظیم الشان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر جو اللہ نے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اس کو سماعت فرمانے کے لیے یہاں پر جلوہ بار ہیں۔ آئیے واقعہ معراج کے متعلق کچھ عرض کروں، بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا، ہم بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، شب اسرا کے دلہا، عبداللہ کے در یتیم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد الوصف والوحی والرسالت والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات عالم میں جس کسی کو زندگی بخشی ہے، جس کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم میں وجود بخشا ہے، اللہ نے ہر ایک کی معراج رکھی ہے۔ اصل میں معراج کہتے ہیں اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت کو حاصل کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کے حق میں اس کی جو سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کو حاصل کر لینے کا نام، اس نعمت کو پا لینے کا نام معراج ہے۔ بلندی کو پا لینے کا نام معراج ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی معراج ان کے مرتبے کے حساب سے رکھی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج عطا فرمائی، لیکن ان کی معراج پیارے آقا کی معراج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
اللہ نے ایک عام انسان امتی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کی بھی معراج ہے، لیکن معراج الگ ہے، تو معراج کا مرتبہ الگ ہے۔ اللہ نے عام مومن کی معراج نماز میں رکھی ہے، نماز میں رکھی ہے۔ نماز ایک عام انسان کے لیے اگر وہ بلندی چاہتا ہے، کلمہ پڑھنے والا اپنی سرفرازی چاہتا ہے، تو حبیب پاک نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، اے مومنو سن لو، تمہاری معراج اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں عطا فرمائی ہے، نماز میں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ معراج کے اہم ترین پیغامات میں سے ایک اہم ترین پیغام عزیزان گرامی نماز کا ہے۔ بندہ نماز سے دور نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ اگر نماز سے دور بھاگے گا اللہ کے دربار سے وہ دور ہوتا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ تو ایک عام انسان ایک کلمہ پڑھنے والے کی معراج تھی۔ اب وہ انبیاء اکرام علیہ السلام، دنیا میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں جلوگر ہوئے، ان سب کی معراج اللہ رب العزت نے جدا جدا رکھی۔ حضرت آدم ہی کو دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو رفعت، جو شان و شوکت، جو بلندی عطا فرمائی تھی، وہ یہ تھی کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ فرمائے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی معراج تھی کہ اللہ نے آپ کو زمین میں اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اس قدر بڑے مرتبے سے نواز کر، اس قدر بلندی سے نواز کر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پر بھیجا۔ اور ایسی ذات گرامی، یہ شان اور شوکت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی کہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور جنت میں آپ کو رکھا، اور جنت سے سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت اور شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے جب ابھی فرشتے سجدہ نہیں کیے تھے، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اسماء، اشیاء، جتنی چیزوں کا علم ہے وہ ساری چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرما دیا۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، سارے اسماء، سارے ناموں کی خبر حضرت آدم علیہ السلام نے فرما دی تھی۔ تو یہ شان، یہ شوکت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے درمیان عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی معراج کے متعلق، آپ کی شان و شوکت کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جتنا عالم ہے آسمان و زمین کا، ان تمام تر علاقوں کی بادشاہت کو ہم نے حضرت ابراہیم کو دکھلائی، کہ ان ملکوت، تمام تر بادشاہت کو ہم نے حضرت ابراہیم کو دکھلایا۔ کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رفعت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اس قدر بلند ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ علم الیقین، یقین کے دو درجے، علم کے دو درجے ہیں، اس میں اعلیٰ اور امتیازی شان اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ نبی کینا علیہ السلام، یہ بھی اولو العزم
اللہ رب العزت کے رسول اور نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رسالت سے بھی نوازا ہے، نبوت سے بھی نوازا ہے۔ ایسے جلیل القدر نبی کی معراج کے متعلق علماء ربانیین بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو شان و شوکت ہم نے حضرت موسیٰ کو بھی عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو ہم سے بات کرنے کا شرف عطا فرمایا، ہم سے کلام کرنے کا، رب تعالی سے گفتگو کرنے کا، کمیونیکیشن کرنے کا شرف بخشا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر ہماری ملاقات کے لیے کوہ طور پر آیا کرتے تھے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب اللہ کے مقررہ وقت پر حضرت موسیٰ تشریف لے کر آتے ہیں، اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس وقت پر حضرت موسیٰ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام فرماتا ہے۔ فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو یہ حضرت موسیٰ کی معراج ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ سے کمیونیکیشن کرتا ہے، اور ایک وقت ہے اور حضرت موسیٰ کو اللہ سے بات کرنے کے لیے 40 دن روزے رکھ کر کوہ طور پر بغیر چپل کے تشریف لے جانا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی شان آپ ملاحظہ فرمائے، حضور بستر پر آرام فرما رہے ہیں، جبریل حاضر ہو رہے ہیں، ان اللہ یقرؤک السلام، اے حبیب اللہ تبارک و تعالی آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، وہو یدعوک، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اوپر طلب فرما رہا ہے، وَأَنَا حَامِلُكَ إِلَى اللَّهِ، اور اے حبیب میں آپ کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہوا۔ حضور بستر پر آرام فرما رہے ہیں، وہاں حضرت موسیٰ کو معراج جب عطا ہو رہی ہے، عظمت و شان اللہ کلام سے سرفراز فرما رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزے رکھ کر وقت مقررہ پر کوہ طور پر جا رہے ہیں، اور کیسے جا رہے ہیں؟ چپل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ساری تر چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رکھ، اولو العزم نبی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حبیب بستر پر آرام فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے، شان اور عظمت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمیونیکیشن کر رہے تھے تو لذت بڑھتی گئی، تشنگی اب یہ آنے لگی کہ میں اب تو رب تبارک و تعالیٰ سے کلام کر چکا ہوں، اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض رکھوں گا کہ پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عرض، یہ معروضہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ صرف ہم نے تم کو کلام کرنے سے، کمیونیکیشن کرنے سے شرف بخشا ہے، تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم میرا دیدار کر سکو۔ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں دیکھیں بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار آپ علیہ السلام نے معراج کی رات فرمائی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ منکرین اس بات کا انکار کرنے کے لیے طرح طرح کے سہارے لیتے ہیں، بلکہ کیسے کیسے سہارے، حدیثی کا سہارا لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک طرف سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار فرمایا ہے، سینکڑوں صحابہ کرام فرما رہے ہیں، سینکڑوں صحابہ کرام اس بات کی روایت کر رہے ہیں، اور ایک آدھ روایت جس میں بظاہر ہمیں اس طرح دکھ رہا ہے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں فرمائے۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت پیش فرماتی. تو عزیزان گرامی یہ ایک روایت جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، مشاہدہ نہیں فرمایا. علماء اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مکمل ذات ہے، لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مکمل ذات ہے، مکمل جو گھیراؤ ہے، وہ کائنات میں اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بخشا، کسی کو عطا نہیں فرمایا. مکمل پرسنالٹی کو اللہ رب العزت کی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا مشاہدہ کروایا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رأیت ربی فی احسن صورت، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں مشاہدہ فرمایا ہوں، بہترین صورت میں مشاہدہ فرمایا. اور یہ آیت کا لفظ بھی بتلا رہا ہے. دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کبھی بھی محال چیز کو نہیں مانتے. جو چیز محال ہے، پاسبل نہیں ہے، اس چیز کی دعا ہی نہیں کرتے. عزیزان گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو اللہ فرمائے لن ترانی، یہ مشاہدہ تو ممکن ہے لیکن اے موسیٰ تمہاری آنکھ میں یہ طاقت نہیں، بلکہ ہم حبیب کردگار علیہ السلام کو اس نعمت سے سرفراز فرمانے والے. لن ترانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بارہا اصرار فرمائے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ اگر تم واقعی دیکھنے کے بہت زیادہ مشتاق ہیں تو ہم پہاڑ پر ہماری ایک تجلی ڈالتے ہیں، تم اس پہاڑ کی تجلی کو دیکھ لیں. تو اللہ رب العزت نے تجلی ربہ للجبل، تو پہاڑ پر اپنی تجلی کو ڈال دیا. جیسا ہی تجلی پہاڑ پر پڑی عزیزان گرامی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ پہاڑ تجلی رب الجبل جعلہ دکن، وہ سارا کا سہارا پہاڑ اللہ رب العزت کی تجلی پڑنے سے ریزہ ریزہ ہو چکا. قربان جائیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر جس دیدار کے بعد اللہ رب العزت نے حضور کی آنکھوں کی عظمت بیان فرمائی، ما زاغ البصر وما طغى، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ٹیڑھی ہوئی نہ بھٹکی، نہ ٹیڑھی ہوئی نہ بھٹکی جب حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا. اور حضرت موسیٰ جب صرف تجلی کو دیکھا تو عزیزان گرامی، اور وہ تجلی جس پہاڑ پر گری وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قر موسیٰ صعیقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر اس تجلی کو دیکھ کر گر پڑے. فلما افاقا، قرآن کی آیات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، بے ہوشی سے ہوش میں جب آئے تو کہنے لگے سبحانک، مولا تیری ہی پاکی ہے، وَأَنَا تُبْتُ وَإِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، مولا میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں میں ہی ہوں. تو عزیزان گرامی، اور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ اس واقعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب آپ کو افاقہ ہوا تو صرف خداوند قدوس کی صرف ایک تجلی، وہ بھی پہاڑ پر گری تھی، پہاڑ کو ملاحظہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی تھی، اتنی تیز رفتار روشنی سے اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو نواز دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی فرسخ کہتے ہیں کلومیٹر سے بھی زیادہ، کئی کلومیٹر دور پر، اس وقت اگر دور دراز مقام پر بھی کسی پہاڑ پر اندھیرے مقام پر چونٹی بھی گزرتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ رب تعالیٰ کی تجلی کی برکت سے اس چونٹی کو بھی مشاہدہ فرما لیتے تھے.
تو رب تعالیٰ کے دیدار کی یہ عظمت، یہ شان، یہ حضرت موسیٰ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے. میرے اور آپ کے آقا جب اللہ کا دیدار کیے، ما زاغ البصر وما طغى، نہ اللہ کا نہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پلٹی، نہ ٹیڑھی ہوئی، نہ بھٹکی. عزیزان گرامی، یہ واقعہ معراج انتہائی آزمائشوں کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج عقل میں نہیں آتا. عزیزان گرامی، معجزہ کہتے ہی ایسی چیز کو جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے. اور یہ ساری آپ دیکھ لیں، لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، وہ حضور کے معجزے کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. چاہے وہ انبیاء سے صادر ہونے والے خوارق عادت کام معجزے ہو، یا اولیاء اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین پیارے بندوں کے ذریعے سے جو کرامتیں ظہور ہوتی ہیں، یا وہ کرامتیں ہوں، یہ ساری کی ساری کرامتیں اللہ ہی کی قدرت کے مظہر ہیں. آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرے دنیا میں کہ میں دہی کٹ کو نہیں مانتا ہوں اور لسی کو نہیں مانتا ہوں، کٹ اور لسی کو نہیں مانتا ہوں، تو عزیزان گرامی آپ یاد رکھیں، چاہے وہ اگر میں دودھ کو مانتا ہوں اور لسی اور دہی کو نہیں مانتا ہوں، تو آپ ہی بتلائیے عزیزان گرامی، جو کٹ اور لسی کا انکار کرتا ہے، دہی اور لسی کا انکار کرتا ہے، وہ گویا کہ وہ دودھ کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ دودھ ہی سے دہی بنتی ہے، لسی بنتی ہے. تو عزیزان گرامی، علماء اس مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ جو انبیاء کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کو نہیں مانتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہے، اور اللہ کی جو قدرت کے منکر ہے عزیزان گرامی، وہ تو کافر. اور اللہ فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور معجزات ہوتے ہی اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ عطا فرماتا ہے انبیاء کو. تو آپ دیکھیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے کر گیا، جو لے کر گیا. اور واقعی معراج بھی کتنا عظیم الشان ہے. آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے بھی ایسے لفظ کا انتخاب کیا، ایسے ورڈ کا انتخاب کیا کہ معراج کا ابھی تذکرہ بھی نہیں ہوا، معراج کی بات بھی ابھی شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے خود خداوند قدوس سبحان اللہ کی صدا بلند فرما رہا. یہ ایسا عظیم الشان معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کئی نشانیوں سے عزیزان کرامی مشاہدہ فرمایا. حبیب پاک علیہ السلام کو کئی نشانیاں دکھلائی. آپ پھر بعض لوگ انکار کرتے ہیں یہ اس طرح کی 27ویں رجب المرجب کو خصوصی طور پر اعلان کر کر لوگوں کو کیوں بلایا جاتا ہے، بدعت کی رٹیں لگاتے ہیں. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس طرح کیا؟ عزیزان گرامی، ہم لوگ دنیا پرست لوگ ہیں، ہماری صبح شام عزیزان گرامی دنیاوی چیزوں میں ہم مبتلا ہیں. ہمیں وقت کی ضرورت ہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، انہیں اوقات کی، انہیں وقت کی، بلکہ شب معراج کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. جب بھی دن میں جب انہیں موقع ملتا، اس وقت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنی زبان کو تر فرمایا کرتے تھے. آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ جب بھی بیٹھتے تو عزیزان گرامی وہ لوگ دنیا پرست نہیں تھے. اپنے شب و روز مکمل چیزیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت تھے. یہ وقت کو مقرر کرنا یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عزیزان گرامی ہم دنیا دار لوگوں کے لیے جو دنیا میں بھی مصروف ہیں، ان لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے، اور اس دن کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات چھڑ جائے، اور کچھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا بھی تذکرہ ہو جائے.
تو ہمارے لیے یہ چیز مقرر کی گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معراج اللہ رب العزت نے عطا فرمایا بڑی شان والی، تمام انبیاء میں بھی آپ دیکھیں ہر ایک کو حضرت موسیٰ کا آپ نے ابھی مشاہدہ فرما لیا، اب حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھ لیں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ذات گرامی ہے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمائیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک سچے غیبدہ نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے حضرت ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیے۔ تو یہ وہ حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ خوب شب و روز عبادت کر عزیزان گرامی ایک وقت میں آ چکے تھے، ایک فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوا، میں اس سورج کے پاس سے آ رہا ہوں جہاں سے تم ایک تپش کو دیکھتے ہیں، اور جس نورانی سورج کی ایک جھلک کی وجہ سے سارا عالم روشن ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کے پاس مجھے مقرر فرمایا ہے، میں وہاں سے یہاں پر آیا ہوا۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم یہ جو فرشتہ جس مقام سے آیا ہوا ہے مجھے بھی اس مقام کی سیر کرا۔ تو اللہ رب العزت حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور وہ سورج کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پر سیر کرا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر حضرت ادریس کو پوچھنے لگتے ہیں کہ اے ادریس اور کچھ مانگو، اگر کچھ آرزو ہے تو تمہاری پوری کر دی جائے۔ ادریس علیہ السلام کہنے لگتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ تیرا فرمان عالی شان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مولا موت کی جو سختی ہے، سکرات کی جو سختی ہے، مولا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو دیکھ لوں، پھر اس کے بعد میری عبادت میں خوب لذت ہو اور خوب زیادتی ہو، خوب تڑپ ہو۔ مولا مجھے ایک مرتبہ موت دے کر پھر زندگی عطا فرما، موت دے دے پھر زندگی عطا فرما۔ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے موت دے دیتا ہے، پھر ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر زندگی ملی، پھر اللہ پوچھنے لگتا ہے اے ادریس ابھی کچھ مانگنا ہو تو مانگو، آرزو پوری کر لو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کہنے لگتے ہیں پروردگار اعلیٰ موت کا مزہ بھی چکھ چکا ہوں، عذاب کا ذکر سنا ہو، دوزخ کا ذکر سنا ہو کہ دوزخ انتہائی سخت ترین جگہ ہے، وہاں پر عذابات دیے جاتے ہیں، مولا میں اس جہنم کو بھی دیکھ لینا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کو بتلا دے، اس کا مشاہدہ کروا دے، تاکہ میری عبادت میں اور خوب تیزی آئے اور خوب تڑپ پیدا ہو جائے، اور میرے دل میں تیری اور خوب خشیت اور تیری اور خوب خوف میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بھی آرزو پوری کر دیتے، جہنم کو بھی دیکھ لو آپ بول۔ اب جہنم تو دیکھ لی، اب جہنم دیکھ لینے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں، مولا تو نے میری پہلی آرزو کو بھی مکمل کیا، دوسری آرزو کو بھی مکمل کیا، تیسری آرزو کو بھی مکمل کیا۔ پروردگار اعلیٰ میں جہنم دیکھ چکا ہوں، تاکہ میرے اندر اور رغبت پیدا ہو، تاکہ میں جنت کی نہروں کو دیکھوں، جنت کے ماحول کو دیکھوں، اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد جنت کی طرف خوب پیدا ہو جائے گی۔ پروردگار میرا جنت کا بھی مشاہدہ کروا دے، جنت کا بھی مشاہدہ کروا دے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی آرزو کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا کہ حضرت ادریس کی یہ آرزو اے فرشتوں پوری فرما دو، تو فرشتے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں پہنچا دیتے۔ اب جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام خوب مزے کرتے، یعنی خوب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے، خوب نعمتوں کو دیکھ کر محظوظ ہوتے۔ اب کئی وقت گزرنے کے بعد فرشتے کہنے لگتے ہیں کہ اے ادریس آپ کی خواہش تھی کہ جنت کا مشاہدہ کریں، آپ نے جنت کو تو مشاہدہ کر لیا ہے، اب یہاں سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔
تو حضرت ادریس علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگتے ہیں کہ میں اس جنت سے نہیں نکلوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وما هم منها بمخرجین، جو کوئی جنت میں داخلہ لے لیتا ہے پھر وہ جنت سے کبھی باہر نہیں نکلتا۔ فرشتے کہنے لگتے ہیں، حضرت ادریس جواب دینے لگتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان کے لیے نفس کا موت کا مزہ چکھنا ہے، میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور ہر ایک کو جہنم کی وادی سے گزرنا ہوتا ہے، میں جہنم کی وادی سے بھی گزر چکا ہوں، جہنم کی وادی سے بھی گزر گیا ہوں اور نفس کا مزہ بھی چکھ چکا ہوں، اب میں یہاں پر جنت میں آ چکا ہوں، اور اللہ کا وعدہ ہے وما هم منها بمخرجین، کوئی بھی جنت سے ایک مرتبہ داخلہ لینے کے بعد کوئی بھی باہر نہیں نکلتا۔ اب فرشتے پورے پریشان، اس کے بعد پھر بولنے لگتے ہیں فرشتے کہ یہاں پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حضور سے پہلے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرشتے یہ دعویٰ رکھ دیتے ہیں کہ اے ادریس سن لو، یقیناً تم نے موت کا مزہ چکھ چکے ہو اور جہنم کی وادی سے بھی گزر چکے ہو، جنت میں آ چکے ہو، لیکن یاد رکھو اس جنت میں سب سے پہلا داخلہ جس کسی کا ہوگا تو وہ حضور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا داخلہ ہوگا۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پھر جواب دیتے، پھر دلیل دیتے، یہاں پر یہ پورے فرشتے موجود ہیں نا، یہ پورے حور و غلمان یہاں پر موجود ہیں، حضور سے پہلے ہے نا یہ لوگ، ان لوگ ہیں تو میں بھی رہوں گا۔ فرشتے بولتے ہیں یہ حور و غلمان اور یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے حضور کے استقبال کے لیے ہیں، حضور کے خدمت گزار ہیں، حضور کے خادم ہیں۔ ادریس جیسا ہی اس کلمے کو سنا انہوں نے بھی بباغ دوحل کہا میں بھی آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم ہی تو ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج عطا فرمائی ورفعناہ مکانا علیہ، لیکن آپ دیکھیں میرے اور آپ کے آقا کی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا بھی مشاہدہ کرے، حضرت ادریس بھی جنت کو دیکھے لیکن واپس نہیں آئے، کیسی تھی جنت میں بولے، واپس جہنم کا بھی نظارہ کیا لیکن واپس آئے، واپس نہیں آئے، اس کے مشاہدات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے آقا ہی ہیں۔ عزیزان گرامی، جنت کی چیزوں کو بھی دیکھا، جہنم کا نظارہ جہنم کو بھی دیکھا اور ان چیزوں کے بارے میں آ کر اطلاع بھی فرمائی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثال معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا ہے، صورت میں عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی دیکھیں، یہ معراج کا واقعہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ شاعر فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کیا خوب انداز میں کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آپ دیکھ لیں، آپ حضرت موسیٰ ہے کہ اللہ کو منانے میں مصروف، حضرت ابراہیم ہے اپنی پوری تگود، اپنی پوری کوشش، اپنی پوری اجتہاد، اپنا پورا سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت آدم بھی اپنی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے معافی طلب فرما رہے ہیں۔ ہر ایک نبی